المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين. چونکہ ماہ محرم الحرام ہے اور سلطان محمود چشتی صاحب نے آغاز منقبت امام علی مقام سے کیا تھا، میں نے بھی بیٹھے بیٹھے یہاں پر اپنی گفتگو کا عنوان تبدیل کر لیا اور یہ ضروری سمجھا کہ اس ماہ محرم الحرام کی نسبت چونکہ نواسہ رسول کے ساتھ ہے تو اپنی بخشش کا سامان کرنے کے لیے آپ کی ہی بارگاہ میں چند عقیدت کے پھول پیش کیے جائیں. یہ چند اشعار ہیں اور اس کے ساتھ مختصر سی گفتگو اس حوالے سے. دلوں میں اتنا خلوص رکھ کے حسین لکھو، دلوں میں اتنا خلوص رکھ کے حسین لکھو، قلم تقاضا کرے کہ پھر سے حسین لکھو. دلوں میں اتنا خلوص رکھ کے حسین لکھو، قلم تقاضا کرے کہ پھر سے حسین لکھو. مؤذنوں میں بلال حبشی ہے سب سے اوپر، مؤذنوں میں بلال حبشی ہیں سب سے اوپر. نمازیوں میں ہر ایک سے آگے حسین لکھو، نمازیوں میں ہر ایک سے آگے حسین لکھو. ہے کس کی ہمت کسی حسینی کا کچھ بگاڑے، ہے کس کی ہمت کسی حسینی کا کچھ بگاڑے، ہے کس کی ہمت کسی حسینی کا کچھ بگاڑے. کسی سے دب کر ہٹو نہ پیچھے حسین لکھو، کسی سے دب کر ہٹو نہ پیچھے حسین لکھو. شورا بیٹھے ہیں، ذرا یہ دیکھیے گا کہ کمال کا اس نے اس میں حمد اور نعت کو اکٹھا بیان کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسا لکھو جو حمد ہو اور نعت بھی ہو نہیں سکتا، لیکن اس نے یہ کر کے دکھایا. کچھ ایسا لکھو جو حمد ہو اور نعت بھی ہو، نہ باندھو عنوان لمبے چوڑے حسین لکھو، نہ باندھو عنوان لمبے چوڑے حسین لکھو. اور قلم اٹھا کر جو بچہ پوچھے میں کیا لکھوں اب، قلم اٹھا کر جو بچہ پوچھے میں کیا لکھوں اب، کہو محبت سے میرے بچے حسین لکھو، کہو محبت سے میرے بچے حسین لکھو. دلوں میں اتنا خلوص رکھ کے حسین لکھو، قلم تقاضا کرے کہ پھر سے حسین لکھو. ذکر آل بیت اطہار اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں
آپ فرماتے ہیں حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آل محمد کی محبت میں ایک دن گزارنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ماہ محرم الحرام ہے اور اس میں سب سے کثرت سے ذکر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطور، شہید کربلا، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کیا جاتا ہے۔ تو اس زمن میں بس مختصر سی سما خراشیاں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ جو اس کا سینیریو میں رکھوں گا، اس ضمن میں امام علی مقام کا مقام آپ نے دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس کا پہلا صدر اول اور مصداق اول جناب حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی ذات ہے۔ یعنی اس مخاطب میں جو پہلا مخاطب ہے اس خطاب میں وہ مولا علی کی ذات ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اس سے مراد مولا علی کی ذات ہے۔ اگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کو دیکھا جائے تو پھر اس کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ اس یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جتنے احکامات ہیں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا خطاب ہے تو اس خطاب کے بعد پھر حکم نازل ہوا، تو جتنے احکامات نازل ہوئے ان کا عامل بھی پہلا مولا علی کی ذات ہے۔ جتنے اس کے بعد احکامات نازل ہوئے، جتنے بھی قرآن مجید میں، تو یہاں پر تو پھر عموم کا معنی بنتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو۔ یہاں یا ایھا المسلم نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ اہل اسلام سے خطاب نہیں کیا، اہل ایمان سے خطاب کیا۔ مسلمان اور مومن میں بہت بڑا فرق ہے، اور اگر اس کو مختصر بیان کیا جائے تو ایک جملے میں یوں سمجھیں کہ مسلمان منافق ہو سکتا ہے، مومن منافق نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا قیل لرسول اللہ ایکون المؤمن جبانا قال نعم وایکون المؤمن بخیلا قال نعم وایکون المؤمن کذابا قال لا، اور کما قال علیہ السلام۔ یہ مسلم شریف کے حدیث ہے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا یکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا لا، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب مومن جھوٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسری حدیث کی تصریح کرتی ہے اور وضاحت کرتی ہے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیات المنافق الثلاثۃ اذا قذب اذا حدث کذب۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اس میں پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے،
اس لیے منافق کے پاس لبادہ مسلمانی تو ہے، جب و دستار بھی ہے، نماز روزہ بھی ہے، اور یہ ساری مثالیں دور نبوی میں بھی ملتی ہیں۔ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، حضور کے ساتھ ساتھ چلنے والے، حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی منافقانہ کام کیے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپس میں کونیاں مارتے تھے اور کہتے تھے یہ یہاں بیٹھ کر عرش اولا کی خبریں دیتے ہیں اور جنتیوں اور جہنمیوں کی خبریں دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں کہ ہم دل سے ان پر ایمان نہیں لاتے۔ منافق یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑی بیماری ہے، کافر چونکہ صراحتاً انکار کرتا ہے، اس کے دل میں بھی انکار ہوتا ہے اور زبان پر بھی، لیکن منافق ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ محفل میں بیٹھے گا، کہے گا جی میں تو آپ کے ساتھ ہوں، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے۔ جیسے ہی باہر نکلے تو نہیں جی آج سلطان صاحب کوئی نہیں کلام نہیں پڑھ سکتے، ویسے ہی ایسے کرتے رہتے ہیں۔ یہ منافقانہ ہے، ادھر زبان کچھ اور ہے، باہر زبان کچھ اور ہے۔ حضور نصیر ملت نے کہا تھا ابھی کچھ بیان ہے، ابھی کچھ بیان تھا، ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے۔ یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مجلس میں بیٹھ کر اس بندے کے ساتھ کچھ اور کہہ رہے تھے، اور باہر نکلے تو اس کے خلاف کچھ اور کہہ رہے تھے۔ یہ منافقانہ رویہ دربار رسالت میں بھی ہوتا تھا، اور منافق کی سزا بڑی سخت ہے۔ یہ منافق کافر سے جس طرح زیادہ سخت ہے، اس طرح اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ قرآن مجید نے کہا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق جہنم کے آخری گڑھوں میں جائے گا، بالکل آخری جو گڑھا ہے، جس کی سزا سب سے سخت ہے، جس کی حدت گرمی عذاب وہ سخت ہے، اس میں اس کو ڈالا جائے گا۔ دور حاضر میں دیکھیں ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، ہم لبادہ مسلمانی میں ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن منافقت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اللہ رسول کے ساتھ تو ہے ہی ہے، معاشرے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنی مجالس میں بیٹھنے والوں کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ، اپنے خطیب کے ساتھ یہ چل رہا ہے سسٹم۔ اس سے خوف کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو۔ تو یہ جو ایمان والا ہوتا ہے یہ منافق نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، جھگڑا کرتا ہے تو گالی نہیں دیتا، یہ منافقین کے علامات میں شامل ہے۔ تو جب خطاب فرمایا تو ساتھ فرمایا استعینوا، تم مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صلاۃ سے۔ اس میں ایک عقیدے کا مسئلہ واضح ہوا کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے ایمان والوں سے کہ تم کو اگر مدد چاہیے تو پھر صبر سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہو اور نماز سے۔ اب صبر نہ خدا ہے نہ نماز خدا ہے، تو غیر خدا سے مدد دی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو دونوں اعمال ہیں، اگر اعمال سے مدد دی جا سکتی ہے تو ان اعمال کا عمل کرنے والا جو عامل ہے وہ جب اپنے مقام کو پہنچتا ہے اور اللہ اسے اپنی قربت سے نوازتا ہے تو اس سے مدد کیوں نہیں لی جا سکتی؟ لہذا یہ ایک عقیدے کا مسئلہ اس سے واضح ہوا۔ اور یہاں پر اللہ پاک نے صبر کو پہلے رکھا اور صلاۃ کو بعد میں رکھا۔ صبر کیا چیز ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا الصبر کنز من کنوز الجنہ، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت بشر الحافی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ صبر کی تعریف کرتے کہتے ہیں
الصبر جمیل هو الذی لا شکوى فیہ الی الناس. صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ میں صبر جمیل عطا فرما. وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما. حضرت بشر الحافی کہتے ہیں کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ وہ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صبر جمیل اسے کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی مصیبت کا شکوہ کسی انسان سے نہ کرے. اللہ نے کسی آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ نے کسی مصیبت میں ڈالا ہے، تو یہ مصیبت آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے. فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ آزمائشیں، یہ امتحانات یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو جو بندہ آزمائش اور مصیبت پر شکوہ کناہ نہ ہو وہ صبر جمیل کا مالک ہے. حضرت رابعہ بصری کا ایک قول یاد آیا. وہ جا رہی تھی تو راستے میں کسی شخص سے ملاقات ہو گئی تو اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. تو حضرت رابعہ بصری نے پوچھا کہ خیریت ہے، سر پہ پٹی باندھی ہے؟ اس نے کہا سر میں چند دنوں سے تکلیف ہے، جیسے آج ہمارے سر میں درد ہوتا ہے ہم کپڑا باندھ دیتے ہیں کس کے. حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ اس سے پہلے بھی کبھی تکلیف ہوئی؟ اس نے کہا الحمدللہ تعالیٰ پہلے تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، زندگی بڑی خوشحال گزری اور صحت مند رہا. یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے، میرے سر میں تکلیف ہوئی اور شدید درد ہے. حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ نے کہا بڑا افسوس ہے اس کا کہ جتنا عرصہ اللہ نے تجھے صحت دی تھی اس صحت کے ملنے پر تمہیں شکر کی پٹی تو نہیں باندھی، اور چند دنوں سے تمہیں سر کی درد کی تکلیف ہوئی ہے تو ناشکری کی پٹی باندھ کے پورے جہان کو بتاتا ہے کہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے. یعنی صبر جمیل اللہ کی طرف سے ملنے والی آزمائش کو کسی بندے کے اوپر پیش نہ کرنا اور شکوہ کناہ نہ ہونا، یہ صبر جمیل ہے. حضرت امام جعفر الصادق صبر کی تعریف کرتے فرماتے ہیں کہ صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو سر کا مقام جسم میں ہے. صبر کا ایمان میں وہ مقام ہے جو سر کا مقام جسم میں ہے. اب اس جسم سے سر کاٹ دیا جائے تو یہ دھڑ کسی کام کا رہتا ہے؟ بے جان بے حس حرکت، سر کٹ گیا. امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ صبر بھی ایمان میں یہی مقام رکھتا ہے. اگر صبر ایمان سے نکال دیا جائے تو ایمان بھی اپنی اہمیت کھو دیتا ہے، بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا. یعنی صبر کو ایمان میں اہمیت حاصل ہے. حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ عنہ علیہ السلام صبر کی اقسام بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں صبر 3 قسم کا ہے. الصبر علی الاطاعت، اطاعت پر صبر کرنا، بندگی پر صبر کرنا. کوئی لمحہ اس کی یاد سے غفلت میں نہ گزرے، ہر وقت اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں مگن رہنا، یہ صبر ہے. یہ صبر علی الاطاعت ہے. دوسرا فرمایا صبر علی المعصیہ، گناہ پر صبر کرنا. سامنے ہر قسم کی لاب و لاب اور گناہوں کی وادی ہے، اگلے بلا بلا کے کہتے ہیں ہم آپ سے کچھ لیں گے بھی نہیں، 2 گھونٹ پی لو، یہ کام کر لو، تھوڑا اس مجلس میں بیٹھ جاؤ. اس موقع پر جو بندہ گناہ سے اعراض کر جائے اور کنارہ کشی کر جائے، یہ صبر علی المعصیت ہے، یہ گناہ پر صبر کرنا. تیسرا فرمایا الصبر علی المصیبہ، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، مصیبت آئے
امتحانات آئیں تو ان پر صبر کر. اب یہ جو پورا صبر کا سینیریو رکھا ہے اس کو دیکھیے گا. ایک جملہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اللہ نے صبر کو مقدم رکھا والصلاۃ، اور صلاۃ کو بعد میں رکھا، نماز کو بعد میں رکھا. اس پر مجھے ایک جملہ جو ہے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا یاد آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صبر پہلے کیوں ہے اور نماز بعد میں کیوں؟ عموماً ہمارے ہاں اعمال میں نماز کو فوقیت دی جاتی ہے، نماز سب سے بڑا عمل ہے، لیکن اللہ پاک نے ترتیب کے اعتبار سے صبر کو پہلے رکھا، نماز کو بعد میں رکھا. اور صبر کی اہمیت کے پیش نظر اینڈ بھی اس پہ کیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ دو جملے آپ نے دیکھنے. پہلا جملہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا، وہ کہتے ہیں کہ صبر مقدم کیوں ہے، صلاۃ مؤخر کیوں ہے. وہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ صبر میں مجاہدہ ہے، صبر میں مجاہدہ ہے، محنت ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اس میں مجاہدہ ہے، محنت ہے. کھانا سامنے ہونے کے باوجود بھی نہیں کھاتے، گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، نفسانی خواہشات سے پرہیز کرتے ہیں، یہ صبر ہے. مجاہدہ ہو رہا ہے، ریاضت ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، یہ مجاہدہ ہے. لیکن صلاۃ کو بعد میں رکھا تو فرمایا صلاۃ مشاہدہ ہے. صلاۃ کیا ہے؟ مشاہدہ ہے. اس میں بندے کو دیدار کروایا جاتا ہے، اس میں نظارہ کروایا جاتا ہے. تو مشاہدے تک پہنچنے کے لیے پہلے مجاہدہ ضروری ہے، اس لیے مجاہدے کا ذکر پہلے کیا، مشاہدے کا ذکر بعد میں کیا. یہ کر کے دکھایا امام علی مقام نے میدان کربلا میں. صبر پہلے اور صلاۃ بعد میں. جب صبر اپنے کمال کو پہنچا پھر آپ صلاۃ کی طرف رجوع کیا، صلاۃ سے مدد جاری تو وہ سجدہ آخری سجدہ ٹھہرا اور خون نکلنے کے بعد اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی. جب نظارہ کیا، جب دیدار الہی ہوا، اب دیکھ لی کہ مقدم اور مؤخر کیوں رکھا. دوسرا ہے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو ماں ہے، ماں ہے قرآن مجید میں جو لفظ ماں استعمال ہوتا ہے معیت کے لیے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اس کی معیت میں. اس کا معنی و مفہوم یعنی وہ کتنا قریب ہے، کتنی معیت میں ہے، کتنی قربت میں ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مدنی میں فرماتے ہیں عارف باللہ کے علاوہ اس معیت و قربت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ صبر والوں کے کتنے قریب ہے. آج بھی اگر لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کے طعن و تشنیع پر، لوگوں کی غیبت پر، لوگوں کے شور و غوغا پر، لوگوں کے ظلم و ستم پر صبر کر جائیں تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عموماً ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صبر کا پھل، اس کو آپ چیک کر لیں صبر کا پھل میٹھا کیسے ہوتا ہے. یہ صبر کا پھل میٹھا ایسے ہوتا ہے کہ آپ صبر کرتے ہیں تو بدلے میں اللہ آپ کی جگہ بدلہ اس شخص سے لے جائے. اتنا میٹھا ہے. آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑی، کچھ بولنا بھی نہیں پڑا، کچھ کہنا بھی نہیں پڑا، کوئی میٹنگ نہیں کرنی پڑی، آپ صبر کر گئے تو اللہ نے کہا تو میرا صابر بندہ ہے تو میں نے تو وعدہ کر رکھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، تو میں تو اپنی میت کو نہیں چھوڑتا. جب میں ہوں ہی تیرے ساتھ تو پھر ساتھ نبھانا مجھے. اب دیکھیں صبر اور صلاۃ دونوں کو جوڑا امام علی مقام نے میدان کربلا میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے میں آپ کو گودی میں اٹھایا اور ایک دعا مانگی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرمانا اور اجر عطا فرمانا. دونوں چیزیں. اب بچپنے میں صبر کا کیا، اس میں کوئی تک بنتی ہے صبر؟ ایسے کہ صبر تو بچپن میں بھی نہیں تھے، لیکن اس وقت ان کی دعا کا مانگنا اس وقت کے لیے نہیں تھا. علماء لکھتے ہیں
کہ اس دعا کو پیش کرنے سے پہلے پس منظر میں میدان کربلا پورا حضور علیہ السلام کے سامنے تھا اور واقعہ کربلا پورا تھا اور وہ شہادتوں کا جو تسلسل تھا وہ پورا تھا. حضور علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھ کر کہا اللہم آت الحسین صبرا. لوگ ایک کے مرنے پر اللہ کو بھول جاتے ہیں، بے صبری کر جاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، جہالت کے جملے کہتے ہیں، کفریہ جملے کہہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. عورتیں بے صبری ہو جاتی ہیں. اگر ایک خاندان میں یکے بعد دیگر اگر 2-3 فوتیاں ہو جائیں تو ہمارے یہاں جملہ نکلتا ہے کہ اللہ نو ساڑھے کا اللہ بھائی ساڑھے خاندان لب ہے، بڑا بڑا ظلم ہو گیا، اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں. یہ کفریہ جملہ ہے. تو صبر امام عالی مقام 72 لاشیں 71 لاشیں تڑپ رہے ہیں، بھائی بھی، بھانجے بھی، بھتیجے بھی، سارا خاندان ہے. پھر انصار ہیں ساتھ، صحابہ کرام کی اولادیں ہیں ساتھ، سب کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، سر بریدہ ہیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے چلنی ہیں سب کے. چند ایک کی لاشیں اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں، باقی ادھر ہی تڑپ رہے ہیں. تو باری باری جانا اور لاش اٹھا کے لانا، یہ منظر تو سامنے ہی رہتا ہے. لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ کسی تاریخ کی کتاب میں یا حدیث کی کتاب میں ایک جملہ یہ نہیں دکھا سکتے کہ امام عالی مقام نے 71 لاشیں تڑپتے ہوئے دیکھے ہو اور اپنے گھر والوں کا خیمہ جلتا ہوا دیکھا ہو اور بیویوں کی بے عزتی ہوتی ہوئی دیکھی ہو اور امام عالی مقام کے منہ سے اف کا جملہ نکلا ہو، یا آپ شکوہ گناہ ہوئے ہو، یا اللہ یہ کیا کر دیا. ایسا ثابت. اس لیے شاہ ولی اللہ مادہ سے دہلوی نے کہا میں نے تاریخ انسانیت میں جتنے شہادت کے واقعات پڑھے ہیں، امام عالی مقام کی شہادت کے برابر کسی کی شہادت کا واقعہ نظر نہیں آیا. تو یہ اتنا بڑا صابر آدمی جب صبر اپنے کمال کو پہنچا اور عروج کو پہنچا، اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرنا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر سے مدد چاہیے، اور جب صبر اپنے کمال اور اوج ثریا کو پہنچا پھر وقت نماز سے مدد چاہیے. اور ایسی مدد چاہیے کہ چونکہ صلاۃ مشاہدے کا نام ہے، آپ نے سر سجدے میں رکھا اور روح کف سے انسری سے پرواز ہو گئی، سر کٹ گیا، آپ نے مشاہدہ کیا، دیدار الہی کیا. علماء فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام اور دیگر جتنے بھی شہداء جو اس طرح کی شہادتیں پیش کرتے ہیں، شہادت حقیقی، شہادت حکمی نہیں، شہادت حقیقی جن کا سر قلم کیا جاتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کے شہید ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنا سر کٹا کے خون بہا کے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں. تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کی اس گھٹی جو پہلے دن آپ کو زبان مصطفیٰ کی چسپائی گئی تھی، اس کا بھرم رکھتے ہوئے اور وہ دعا جو آپ کو دی گئی تھی اس کا بھرم رکھتے ہوئے میدان کربلا میں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلے اور ہمارے لیے 3 سبق چھوڑے. ایک صبر، پھر صلاۃ، اور صلاۃ کے بعد سر کٹ گیا، جب نیزے پہ چڑھا تو آواز آئی یاسین والقرآن الحکیم. نہ صبر چھوڑا، نہ صلاۃ، نہ قرآن. یہ تینوں آج ہمارے ہاں مفقود ہیں. اللہ ماشاء اللہ کئی گھروں میں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، نمازیں بھی ہوتی ہیں، صبر بھی ہوتا ہے، اور کہیں یہ سب کچھ مفقود ہو جاتا ہے. عقیدے کے اعتبار سے ہم اہل سنت والجماعت اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نہ قرآن کو چھوڑتے ہیں، نہ نماز کو چھوڑتے ہیں، نہ صبر کو چھوڑتے ہیں. بے صبرے بڑے پھر رہے ہیں، مبیلا کرنے والے بھی بڑے پھر رہے ہیں. کئی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کئی قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے، ہم اگر عاشق مصطفیٰ اور عاشق آل مصطفیٰ بننا چاہتے ہیں تو
جو درس حضور کا نواسا، وہ کس نے کہا تھا؟ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ آج جو لا الہ پڑھتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی آپ دیتے ہیں اپنی زبان سے، یہ تو صدقہ ہے سجدہ شبیری کا۔ اگر وہ ایک سجدہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں آج کہیں اذان نہ ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ کوئی عبادت کرنے والا ہوتا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی عالم ہوتا۔ سب پتہ نہیں ضلالت و گمراہی کی گہرائیوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن حسین تیری عظمت کو سلام اور تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری عزت و ناموس کی حفاظت کی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے اور ہماری بقا کا سامان کیا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ وہ سجدہ ہے جو عشق و محبت الہی میں کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کئیوں کے آگے جھکنے سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ امام علی مقام کے یہ درس ہے، یہ سبق ہے، نوجوان نسل کو ضروری طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اور خوش نصیبی آج بھائی حسن سجاد نے کہا تھا کہ آج ترتیب تھوڑی چینج ہے کہ بزرگوں سے شروع کریں گے اور بچوں پہ ختم کریں گے۔ مجھے فخر ہے کہ اس بچے پر آج کی محفل کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔